میں سے نکلے. برن اوپ ہمارے ساتھ ہیں. جی بھائی. السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام پیارے بھائی. جی بھیا. جی ارے عامر بھائی، اس دن ہم آئے تھے تو وہ ہم نے پوچھا تھا رائے اس کے بارے میں، ووٹ کے بارے میں. تو مفتی صاحب اور کیسر صاحب کی آ گئی تھی رائے، آپ کی نہیں آئی تھی. آپ نے کہا اب تو لیٹ ہو گیا ہے. تو وہی میں چاہ رہا تھا کہ آپ اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں. ووٹ کے بارے میں؟ جی ہاں، کہ ووٹ دینا کہ نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ووٹ دینا شرک ہے، آپ غلط یہ ایسا کر رہے ہو، یہ ایسا. تو اس پر میں آپ کی رائے جاننا چاہ رہا تھا، آپ نہیں اس دن بتا پائے تھے. یا چلیں میں ہلکی سی بات کرتے تو ویسے تو ظاہری جی بات ہاں ہے اس دن آپ آئے تھے وقت. اچھا میں ہلکی سی اپنی رائے دے دیتا ہوں. دیکھیں جی اسلام میں نا عام طور پر لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اسلام ملوکیت کے خلاف ہے. ملوکیت چونکہ ہمیشہ سے بدنام رہی اس لیے یہ سمجھ لیا گیا کہ اسلام ملوکیت کے خلاف ہے، جبکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ دو نبی بڑے ملک گزرے ہیں، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام. کیا نعوذ باللہ وہ حرام سیاست کر رہے تھے؟ جی جی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام جو ہیں یہ بڑے بادشاہ گزرے ہیں، اللہ نے ان کی تعریف کی ہے. ٹھیک ہے. پھر کتنے نبی ہیں جو بادشاہت میں حصہ رہے ہیں ایڈمنسٹریٹو باڈی کے اندر، جیسے یوسف علیہ السلام. اس وقت کا جو عزیز مصر تھا اس کے انڈر فائنانس منسٹر کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام بھی رہے تھے. اگر ملوکیت یا ڈکٹیٹرشپ جو ہے یہ کوئی فاسد ہوتا تو یہ سٹارٹ میں سے بھی حرام تھا. ایسا نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ملوکیت حرام ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے اسلام کا گول کیا ہے. اسلام کا پولیٹیکل گول کوئی سسٹم، پراپر سسٹم نہیں ہے، پارلیمنٹرین سسٹم یا پریزیڈنشل سسٹم یا ڈکٹیٹرشپ کا سسٹم. اسلام کا مقصد ہے صرف اور صرف انصاف اور عدل قائم کرنا اور اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین ان مکناہم فی الارض، کہ وہ لوگ کہ اگر ہم جن کو زمین میں تمکین دے دیں. یہ تمکین کا مسئلہ ہے، تمکین کا اور سلطنت کا. اس پر ایک بڑی جامع و مانع کتاب لکھی ہے جدید ہمارے اسکالر ہیں ڈاکٹر علی سلابی، دکتور علی السلابی، فقہ النصر و تمکین فی القرآن الکریم. عربی زبان میں ہے، مجھے نہیں پتا انگلش کے اندر ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. فقہ النصر و تمکین فی القرآن الکریم، یعنی زمین میں حکومت حاصل کرنے کا قرآن نے کیا طریقہ کار بیان کیا ہے، اسلامی سیاست کیا ہے، اسلامی ریاست کیا ہے. اسلام نے ایک گول دیا تھا، اس کو اچیو کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. تو ان الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسلمان یا مومن یا وہ لوگ جن کو ہم زمین کے اندر حکومت عطا کرتے ہیں، تو جب ان کو حکومت عطا کرتے ہیں تو وہ اللہ کے نظام کو قائم کرتے ہیں، جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، امر بالمعروف قائم کرنا ہے، یعنی مورل ویلیوز قائم کرنا سوسائٹی کے اندر. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں ان کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ یہ کام کریں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وہ ڈکٹیٹرشپ سے ہوگا، کیا وہ ڈیموکریسی سے ہوگا. یہ ہے ماڈرن زمانے میں. ٹھیک ہے. ہمارے پاس دو آپشن ہیں، دونوں میں سے کوئی آپشن بھی ہو. اسلام کو سسٹم چاہیے، جسٹس چاہیے. میں مثال کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں، اسلام کو سسٹم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جب تک وہ اللہ کے احکامات کے مطابق چل رہا ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میری شریعت ہے، اس شریعت کے مطابق چلیں گے. اس کے علاوہ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہوگا. قانون سازی وہ ہوگی جو اللہ نے دی ہے قرآن کے اندر، اس کو نافذ کرنے والا چاہے کوئی بادشاہ ہو، چاہے کوئی پریزیڈنٹ ہو، چاہے پرائم منسٹر ہو. ٹھیک ہے. اللہ کا نظام نافذ کرے. اب آ جائے دوسری چیز جو خلافت ہے. خلافت کے والے سے مسلمانوں میں خلافت جو عربی ایک ورڈ ہے خلیفہ، اس ورڈ کے بارے میں یہ سمجھا گیا ہے شاید یہ کوئی سیاسی ٹرم ہے، پولیٹیکل ٹرم ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ خلافت قائم ہو، خلیفہ آئیں، خلافت آئے. خلیفہ ایک لٹرل میننگ تھا. خلیفہ کا مطلب ہوتا تھا بعد میں آنے والے. ٹھیک ہے. نائب کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، خلف سے نکلا ہے کہ بعد میں آنے والے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بنے ہیں تو ان کے لیے لفظ بولا گیا خلیفۃ الرسول. یہ اللہ کے رسول کے نائب ہیں، آپ کے بعد آئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، حضرت عمر فاروق آئے تو لوگوں نے بولنا شروع کیا خلیفۃ رسول اللہ، کہ یہ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں. اب یہ کتنی بار لگتا خلیفہ. تو اس میں پھر ایک ٹرم کوائن کی گئی امیر المومنین. حضرت عمر فاروق نے بنیادی طور پر اس کو ناپسند کیا تھا اپنے لیے.
مگر لوگ بولتے تھے امیر المومنین امیر المومنین، تو وہ لقب آپ کا مشہور ہو گیا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں، اس سے پہلے خلیفۃ رسول بولتے تھے. ٹھیک ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ہے جس سے لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ، ٹھیک ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. اس سے کئی لوگ یہ کہتے ہیں استخلاف کا عقیدہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں خلافت کا تصور مانا جاتا ہے کہ خلافت ہی پراپر سسٹم ہے. سوال یہ اٹھتا ہے خلیفہ کا انتخاب کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں بیعت کے ذریعے. تو بیعت کیا ہے؟ آج کے ووٹ کا طریقہ کار ہے. اس زمانے ٹرائبل سسٹم کے اندر بیعت ہوتی تھی، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے تھے کہ ہم تمہاری معروف کے اندر اطاعت کریں گے اور منکرات میں پیچھے ہٹ جائیں گے. آج وہ طریقہ کار ووٹ کا ہے. ٹھیک ہے، اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو بیعت تو نہیں ہو سکتی. تو خلافت جو ہے یہ بیسیکلی کوئی آؤٹ آف دا ورلڈ کانسیپٹ نہیں تھا، یہ پولیٹیکل ٹرم تھی جو اس وقت استعمال کی گئی، اس کو استعمال کیا. کوئی مقدس چیز نہیں تھی کہ کوئی بہت خاص، یہ کوئی خاص ہی قسم کا ماحول بنے گا جس سے ویسٹ بھی خوف زدہ ہے. خلیفہ کا مطلب یہ تھا بعد میں آنے والے. آدم علیہ السلام کو خلیفہ بولا گیا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ بقرہ کے اندر وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، یعنی زمین میں ایک نائب بنانے لگا ہوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ سے مراد تھی کہ بار بار جنریشن آفٹر جنریشن یہ انسان آگے بڑھے گا تو یہ خلیفہ 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 خلف 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 یہ بات ہو جاتی اس طریقے سے. تو جو میری رائے ہے، مجھ سے کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے. میری نظر کے اندر اسلام کو کسی خاص پولیٹیکل ماڈل سے یا خاص پولیٹیکل سسٹم سے تعلق نہیں ہے کہ ووٹ سے فیصلہ ہوگا یا کوئی بادشاہ آ کے بیٹھے گا، پارلیمنٹیرین سسٹم ہوگا یا پریزیڈینشل سسٹم ہوگا. نہیں، اسلام کو جس چیز سے غرض ہے وہ یہ ہے انصاف قائم کرنا ہے، عدل قائم کرنا ہے، اللہ کی شریعت کو قائم کرنا ہے، چاہے وہ کوئی بادشاہ کرے، چاہے وہ کوئی خلیفہ کرے، چاہے وہ کوئی ملک کرے. ٹھیک ہے. تو یہ سمپل سی بات تھی. اگر وہ یہ قائم کر دے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر وہ یہ قائم نہیں کرتا، ہمارے نزدیک وہ جتنا اپنے آپ کو خلیفہ کہتا رہے، ہمارے نزدیک وہ کتنا اپنے آپ کو نیک پارسا کہتا رہے، ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے جی میں سمجھ گیا. بہت شکریہ. یاد رکھیں دو چیزوں میں ایک اور چیز میں یہاں بیان کر دیتا ہوں. دیکھیں جی بتا. ڈیموکریسی کے فائدے کم اور نقصان زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. میں اب اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پورا پولیٹیکل ایک سبجیکٹ ہے. میں نے اس پہ پروگرام کیا تھا تقریباً 1.5 سال پہلے، اسلام کا پولیٹیکل سسٹم کیا، 4 ایپیسوڈ کیے تھے. وہ لوگوں نے نہ دیکھے ہوں، 4 ایپیسوڈ ہیں. اس چینل پہ نہیں پڑے ہیں کیونکہ دو میرے خیال سے 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے، میں نے اس پہ بات کی تھی، جو میری رائے میں نے دے دی تھی. ابھی میں آپ کو 2 طریقے سے چیزیں سمجھاتا ہوں سسٹم کیسے چلے گا. ایک تو ہوگی شریعت سسٹم. اسلام میں 2 طرح کے قوانین ہیں. ایک ہے محکمات. محکمات کے اندر آ جاتے ہیں محرمات بھی اور محللات. یعنی آسان لفظوں میں سمجھیں کہ شریعت میں احکامات جو دیے گئے ہیں کچھ ایسے ہیں جو کرنے کے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو نہیں کرنے کے، امر اور اوامر اور نواہی. ٹھیک ہے. ایسی صورت میں کیا ہوگا، ان کو کیسے نافذ کیا جائے گا؟ ان کو من و ان نافذ کیا جائے گا جس میں دلائل قطعی آ جائیں. اور کچھ معاملات کا تعلق بدلتے حالات کے ساتھ ہے، ان میں آپ کو عوام پر چھوڑنا ہوگا کیونکہ قرآن میں آتا ہے وَأَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ شُورَى. ٹھیک ہے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، سورہ شورا کے ذریعے کہا گیا کہ آپ نے شورا کرنی ہے. تو آپ کی زندگی کے اندر 2 طرح کے معاملات آ سکتے ہیں. انتخاب ایک ہے. دیکھیں یاد یہ فرق سمجھیے گا. اسلام میں طرز انتخاب حکومت اور طرز حکومت، یہ 2 چیزوں میں فرق ہے. جوید احمد غامدی صاحب نے بہت بڑا بلنڈر مارا جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ طرز انتخاب اور طرز حکومت بھی یہ ہوگا، کیونکہ وہ تھوڑا سا لبرل مائنڈ ہے، ماڈریٹ مائنڈ ہے، سیکولر ہے. تو انہوں نے اور طریقے سے کہا اسلام میں 2 حکومت، کوئی بھی حکومت ہوگی اس میں 2 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 طرز انتخاب حکومت اور طرز حکومت. طرز انتخاب حکومت کا مطلب یہ ہے کہ الیکٹرل پروسیس کیا ہوگا، الیکٹ کیسے کیا جائے گا حکمران کو. تو وہ ہوگا عوام کی رضامندی کے اوپر. حضرت عمر فاروق کی ایک تقریر موجود ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بندہ بھی مسلمانوں کی مرضی کے بغیر ان کے اوپر حکومت نہیں کر سکتا. اس سے یہ پتا چلا کہ اگر کوئی خلیفہ ہی کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی پاورفل کیوں نہ ہو، اگر مسلمان اس کو حکومت کے طور پر پسند نہیں کر رہے، لیڈر کے طور پر،
وہ اس کو مسلمان قبول نہیں کریں گے ان کی مرضی کے بغیر، زبردستی کی حکومت نہیں کر سکتا۔ اچھا اب ڈکٹیٹر ہو کوئی، مثال کے طور پہ فوجی ہو، لوگ اس فوجی کو پسند کر رہے ہوں، لوگ پسند کر رہے ہیں، لوگ راضی ہیں تو کرے گا حکومت، اگر نہیں پسند کر رہے تو چاہے خلیفہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہی مسئلہ تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیش آیا۔ حضرت عثمان نے اپنی اتھارٹی کو یوز کیا، بلاخر شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ مگر کچھ لوگ اس وقت آئے تھے جنہوں نے کہا تھا حضرت عثمان کے ہمیں یہ اسٹریٹجی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، انہوں نے اس چیز سے انکار کر دیا، وہ ان کی اپنی رائے تھی، ٹھیک ہے۔ تو واپس آ جاتے ہیں، ایک ہے طرز حکومت اور ایک ہے طرز انتخاب حکومت۔ جو انتخاب ہوگا نا، انتخاب وہ لوگوں کی مرضی سے ہوگا، ووٹ کیسے بھی کر لیں آپ، کیسے ہوگا؟ سمپل حل یہ ہے کہ جہاں زیادہ تر لوگ جمہور اکٹھے ہوں، کیسے ہوں گے آج؟ ووٹ کے ذریعے۔ تو جس کو زیادہ ووٹ مل گئے وہ کرے، مگر اس پروسیس کو آپ نے سیف اینڈ سیکیور کرنا ہے، اس میں کرپشن نہ ہو، برائب نہ ہو، پریشر نہ ہو، مینیپولیشن نہ ہو، پروپیگنڈا نہ ہو، تھنک ٹینکس ایسے استعمال نہ ہوں جو الیکشنز کو جو ہے نا رگ کر سکیں، الیکشنز میں کرپشن کر سکیں، یہ پروسیس آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے، اور یہ الیکشن اسلامی ریاست سیاست کے اندر بھی ہوئے ہیں۔ اب دوسرا آ جاتا ہے مسئلہ، یہ تو ہو گیا الیکشن کا، دوسرا مسئلہ آ گیا حکومت کیسے ہوگی۔ تو حکومت خالصتاً قرآن کے اصول پر ہوگی، اسلام کے اصول کے اوپر ہوگی۔ تو اس کی میں نے دو کیٹیگریز آپ کو بیان کر دی ہیں ان اے نٹ شیل۔ ایک ہے محکمات، محکمات کا تعلق ہے یہ کام کرو یہ نہ کرو، تو قرآن میں جہاں جہاں جو چیزیں لکھی ہیں اس کو ہم فالو کریں گے۔ اور دوسرے ایسے چیزیں جن کو ہم کہتے ہیں مباحات۔ مباحات کا مطلب یہ ہے کہ جو وقت کے ساتھ اجازت دے دی گئی ہے، یہ کرنے ہیں نہیں کرنے ہیں کیسے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک اسلامی ریاست یہ حکم بناتی ہے کہ جو ہے نا شادی کے اندر کتنا خرچہ ہوگا، مثال کے طور پر یہ حکومت کو حق حاصل ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان میں کافی سال پہلے ایک حکم لگا کہ جب شادی کی جائے گی تو 1 ڈش کھانا ہوگا تاکہ لڑکی والوں کے اوپر بوجھ نہ پڑے، تو بالکل حق حاصل ہے ان کو کہ جن کی جتنی استطاعت ہے وہ کریں۔ اچھا جی، پھر کوئی ریاست جو ہے وہ اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے قانون تبدیل کر لیتی ہے جس کی نص قطعی موجود نہیں، تو بالکل اس کو اجازت ہے۔ تو ایک ہے محکمات اور مباحات۔ محکمات میں قرآن فالو، مباحات میں حالات فالو، ٹھیک ہے، ٹائم فالو، کانسیکوینسز فالو، لوگوں کی میچورٹی فالو۔ اور انتخاب کیسے ہوگا؟ وہ ووٹ کے ذریعے ہوگا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس آپشن نہیں۔ میری ایک دفعہ بڑی لمبی بحث ہوئی تھی اور کسی اور پلیٹ فارم کے اوپر، تو وہ کہنے لگے تھے کہ جی قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ حق اور باطل کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے متعین کرنے میں کہا تھا، سوسائٹی کو چلانے میں نہیں۔ سوسائٹی کے چلانے میں تو آپ کو ووٹ کرنا پڑے گا اکثریت۔ اب مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، آپ نے سفر پہ جانا ہوتا تھا تو آپ کوڑا ڈالتے تھے، جس کا نام نکلے گا اس کو لے کے جاؤں گا، جس کا نام نکلتا تھا اس کو وہ سفر میں لے کے جاتے تھے۔ تو ووٹ بھی اسی طریقے سے ہیں، آپ کوڑا ڈالتے ہیں، جس کے کوڑے جس طرف نام زیادہ نکل آئے اس کو آپ لے جاتے ہیں، سمپل۔ اس میں ایسا تو نہیں آپ کہہ رہے کہ یہ آپ کیوں کر، مثال کے طور پر 2 کینڈیڈیٹس ہیں، 2 کینڈیڈیٹس آپ کے سامنے آتے ہیں اور 2 کینڈیڈیٹس آ کے آپ کو کہتے ہیں کہ جناب ہمیں آپ جو ہے نا ہم اپنے آپ کو سلیکٹ کرنے کے لیے، ویسے تو میں آپ کو بتاؤں بڑا کمپلیکیٹڈ ہے ڈیموکریسی کا معاملہ، کیونکہ اسلام میں بعض جگہ پر روایتیں آپ کو ملتی ہیں کہ اپنے آپ کو آپ پیش نہیں کر سکتے۔ بخاری شریف کی حدیثیں ہیں اور حدیثیں ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو تم میں سے عہدے کا طلبگار ہو اس کو ہرگز مت دو، یہ باقاعدہ کہا گیا ہے۔ پھر آج کل جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے اندر ریاکاری بڑی کی جاتی ہے، خود لوگ نکھر کر سامنے ببل اپ ہوں گے، مگر پھر لوگ استدلال کر دیتے ہیں قرآن کے اندر سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا تھا کہ میں فائننس میں ایکسپرٹ ہوں، مجھے آپ یہ ڈیوٹی دے دیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا حضرت یوسف علیہ السلام نے پیش کیا تھا لہذا اس کا مطلب ہے آپ ایکسپرٹیز میں میرٹ کے طور پر اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں، اسی لیے میرٹوکریسی نکلی کہ میرٹ کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو طے کر لیا جائے۔ تو یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو پولیٹیکلی ہی آپ کو حل کرنی ہے اور ان کو سامنے رکھ کر آپ نے ان پہ کام سوسائٹی کو رن کرنا ہے، تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ ابن تیمیہ نے اس کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے، السیاسہ کر کے ہے، امام قتیبہ ہیں انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے، فقہ السیاسہ ایسے کر کے کتاب لکھی ہے، پرانے وقتوں کے اندر وہ کتابیں لکھی ہیں، اگر کوئی پڑھنا چاہے عربی زبان کے اندر وہ کتابیں ہیں۔ ابن تیمیہ کی کتاب کا تو اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے، اس میں بتایا گیا کہ بیوروکریسی کیسے چلے گی، ڈپلومیسی کیسے ہوگی، ڈپارٹمنٹس کیسے کام کریں گے، ججز کو کیسے کام کرنا ہے، یہ ساری ڈیٹیل کے اندر یہ چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ اگر کسی نے اور تھوڑا سا انالیسس کے طور پر پڑھنا ہے تو مودودی صاحب کی کتاب ہے اسلامی ریاست، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ امین حسن اصلاحی صاحب نے لکھی اسلامی ریاست، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پولیٹیکل چیزیں ہیں۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے
ڈاکٹر حمید اللہ جو حیدرآباد کے تھے، دکن کے حیدرآباد کے، فوت ہو گئے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی تھی کہ اسلام میں مملکت کا تصور مملکت، کہ جو کنٹری ہے، ریاست ہے، وہ کیسے کام کرے گی، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں جن کو آپ پڑھیں تو آپ کی توجہ اس طرف آ سکتی ہے کیا کام کرنا ہے. اب مثال کے طور پر ڈیموکریسی کے اندر ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے اپوزیشن کا. اپوزیشن ہوتی ہے اسلام میں. اپوزیشن کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرتے رہیں اور آپس میں معاشرے کو خراب کر لیں. تنقید جہاں جائز ہے اس تنقید کا تو تصور آپ کو ملتا ہے، مگر منظم اپوزیشن جو ہمیشہ اس فورس کے اندر رہے کہ حکومت کیسے گرانی ہے، اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا. اسلام سٹیبلٹی کو پسند کرتا ہے. تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کسی خاص اپوزیشن کی جماعتیں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، پراپر جماعتیں نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہر عام و خاص کا حق ہے، وہ کرتا ہے. میں اس پہ تنقید نہیں کر رہا. خلافت و جمہوریت، مولانا عبد الرحمان کلانی صاحب نے کتاب لکھی ہے خلافت و جمہوریت، آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، اردو کے اندر ہے. ویسے تو اہل الحدیث کے عالم دین تھے، مگر کتاب بہت اچھی ہے خلافت اور جمہوریت کے کمپیریزن کو پڑھنے کے لیے، کہ خلافت کے کیا فائدے تھے، جمہوریت کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، کس طریقے سے اسلام یہ سسٹم لے کے چلنا چاہتا ہے. وہ چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں. مودودی صاحب کی ایک اور کتاب ہے خلافت و ملوکیت، ویسے وہ بڑی کنٹروورشل ہے، تو مگر آپ نے اگر اس کو پیورلی پولیٹیکل سسٹم کو سمجھنے کے لیے پڑھنا ہے تو آپ اس کو پڑھیں، نالج لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں. تو خلافت و ملوکیت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اس اعتبار سے آپ کو تاریخ مسلمانوں کی، اسلامی سیاست کی کافی حد تک پتہ چل جائے گی. تو یہ میری گزارش تھی. ان کرکس میں اگر آپ کے سامنے ساری بات رکھوں، نہ ووٹ دینا شرک ہے. یہ جو آپ نے اس وقت سوال کیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ ہم حق دے دیتے ہیں کسی کو وہ لیجسلیشن کرے، جی یہی جی کہا جی تھا نا؟ جی ہاں جی. ہاں مجھے یاد ہے. تو اس پر حضرت نے کیسر بھائی نے بڑی پیاری بات کر دی تھی، میں اس میں اضافہ کر دیتا ہوں ان کی بات میں، جو ان کی بات بالکل ٹھیک تھی. دیکھیں، جن چیزوں کے اندر قرآن کی نص قطعی دلائل موجود ہیں، ان کے اندر تو ہم ان کو کیا حق دیتے ہیں. اسلامی ریاست تو اس چیز کے اوپر قائم ہی نہیں ہو سکتی. اسلامی ریاست میں یہ حق حاصل ہی نہیں ہے کسی کو کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ قانون سازی کرے ان چیزوں میں جن کی قانون سازی اللہ نے کر دی ہے. ہم ان کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ ان معاملات کے اندر جن کے اوپر قرآن کی نصوص خاموش ہیں، یا اسلامی شریعت نے انسان کو حق دیا ہے کہ وہ اپنے ماحول کے مطابق فیصلہ کرے. مثال کے طور پر قرآن کی ایک آیت ہے عاشروہن بالمعروف، یعنی اپنی سوسائٹی کے اندر اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سٹینڈرڈ کے ساتھ رہو، زندگی جیسے گزارنا چاہتے ہو گزارو معروف کے مطابق. تو اس میں اسلام اور اللہ آپ کو اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ نے اپنی سوسائٹی کو رن کیسے کرنا ہے. تو وہ تو قانون سازی کرنی پڑے گی نا، ٹریفک رولز کی کرنی پڑے گی، فنڈز دینے ہیں وہ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، پھر رائٹس کو سکیور کرنے کے لیے دینی پڑے گی، ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو قانون سازی کرنی پڑے گی. تو لیجسلیشن اس حد تک جائز ہے کہ آپ ان کو یہ حق دیں. اتھارٹی تو اللہ کی ذات ہی دیتی ہے نا. دیکھو جی جی مثال کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یہ شرک ہوتا تو کیوں اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نساء کے اندر کہتے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. کیوں کہتے اللہ تعالیٰ؟ یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت کے بعد کہا اولی الامر منکم، ان کی اطاعت بھی کرنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہا کہ سوسائٹی رن نہیں ہو سکتی اس کے بغیر تو آپ کا سسٹم ہی نہیں چل پائے گا. تو آپ کو اپنے بڑے کچھ لوگوں کو ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے، اس کے بغیر آپ کی سوسائٹی رن نہیں کر پائے گی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کچھ جن کو ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے. شرک نہیں ہے. شرک تب ہوتا کہ جب ہم ان کو وہ حق دے دے جو حق ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو دیتے ہیں، اور جب ہمارے میں تنازع آ جائے تو ہم قرآن و سنت کی طرف رجوع کر لیں. سمپل سی یہ بات ہے. پھر معاشرے رن کرنے کے لیے آپ کو ایمبیسیز کھولنی ہیں، 100 معاملات ایمبیسیڈرز بنانے ہیں، 100 معاملات کرنے ہیں، تو آپ کو تو لوگوں کو اختیار کرنا پڑے گا. ہاں، میرٹ کی بنیاد کے اوپر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ چیزیں ہیں بس. اور اپنے 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 جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اندر یہ احساس ذمہ داری پیدا کرنی چاہیے کہ وہ اپنے علم کو، اپنی اسٹریٹجی کو، اپنے نالج کو اسلام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کریں، نہ کہ دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے پالیٹکس کو استعمال کریں. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی سیاست جو ہے بری چیز ہے، دین اور اس کو علیحدہ کر دینا. ابھی ریسنٹلی میں کسی کی ویڈیو سن رہا تھا، وہ بہت ماشاءاللہ بڑے چیمپئن ہیں، وہ بھی کہہ رہے تھے جی جناب سیاست تو علیحدہ رکھ دو دین، اور خود بھی بیچ میں کہہ رہے تھے کہ بھئی دین کے بغیر سیاست. میری بات سنیں، دین ہی سیاست ہے اور سیاست ہی دین ہے. اب قانون کا کوئی غلط استعمال کر رہا ہے تو کیا قانون کو برا کہنا شروع کر دیں گے؟ اس غلط جو کام کر رہا ہے اس کو پکڑیں گے نا، اس کو پکڑیں گے. دین سیاست ہے اور سیاست ہی دین ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کے اندر رہ کر دکھایا، قانون سازیاں کروا کر، قانون کو امپلیمنٹ کر کر بتایا.
वलौ फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लकतअतु यदा, कानून नाफिज करके बताया। और ये कह देते हैं जी, और नहीं जी राजनीति मुसलमान उससे अलहदा कर दो, उससे फलाना कर दो, उससे ये कर दो। ना ना ना, इब्ने क़य्यम अल जौजिया ने इलामुल मुक्कीन जो किताब लिखी है, इलामुल मुक्कीन अन रब्बिल आलमीन, उर्दू में भी है, अरबी में भी है, इंग्लिश में भी होगी, पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। तो उसमें उन्होंने पहली वॉल्यूम के अंदर उन्होंने लिखा है कि मुआशरों की तबाही के पीछे दो लोग होते हैं, पहली जिल्द के अंदर ही, स्टार्टिंग के चैप्टर के अंदर। तो उसमें उन्होंने बयान किया है कि कौमें तबाह होती हैं दो लोगों की वजह से। दो लोग, दो कैटेगरीज होती हैं उनकी वजह से। नंबर 1 उलमा और नंबर 2 आपके सियासतदान। और उन्होंने उसको समझाया कैसे। उन्होंने कहा है उलमा जब अपनी ड्यूटी करना छोड़ देते हैं और वो कहते हैं ना कि मैं चुभता हूं दिले यज़दा में कांटे की तरह और तू फकत अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। उलमा जब मिंबरों महराब के साथ चिमट जाएं और अपनी जो मुआशरती, समाजी, रियासती, सियासी, इज्तमाई, मरकजी, उसूली, बुनियादी, फितरती, कुदरती, मनहजी अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार हो जाएं, तो फिर बादशाह क्या, डेमोक्रेट्स क्या, वो सारे निकलकर फिर अपने तमाशे शुरू कर देते हैं। तो उलमा जब अपनी जिम्मेदारियां अदा करेंगे, किसी को ये जुर्रत नहीं होगी वो तिनका भी तोड़ के इधर से उधर कर ले। हां, हमारे उलमा ने मारे खाई हैं। इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह ने वक्त के बादशाह को ललकार कर कहा था, तलाक का मसला वही बयान करूंगा जो कुरान में है। उन्होंने गधे पर बिठाकर मुंह काला करके मारा, कोड़े खाए, मगर ना अपने अपने इल्म से पीछे नहीं हटे। इमाम अबू हनीफा को रहमतुल्लाह ताला अलैह जिंदान के अंदर बंद कर कर कोड़े मारे गए। ओहदा कबूल नहीं करते थे तो उनको कोड़े मारे गए मंसूर अब्बासी ने। तो कोड़े मारे, आपने कहा मैं ओहदा कबूल नहीं करूंगा और ना तुम्हें यह सपोर्ट हासिल होगी। वो कहता था सिर्फ आप मेरे साथ ये चीफ जस्टिस लग जाएं। उन्होंने कहा नहीं, अगर मैं तुम्हारे साथ लग गया तो कितनी बड़ी अवाम जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं उनके साथ धोखा हो जाएगा। इमाम बुखारी के बारे में आता है कि वक्त का उस वक्त का बहुत बड़ा को नवाब गवर्नर था। उसने कहा इमाम बुखारी मेरे बच्चे ने हदीस पढ़नी है, गा रहा है। उन्होंने कहा ओए बच्चा होएगा तेरा कार, चौधरी साहब बच्चे ने पढ़ना है तो इधर आए। ये थे उलमा। उलमा और वाकया है खलीफा मंसूर अब्बासी जो था उसने 3 बड़े इमामों को, इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा और एक तीसरे इमाम थे, उनका नाम मुझे हमेशा भूल जाता है, उनको अपने दरबार में बुला के कहा ये मैं इस बारे में तुमसे पूछूं, तुम क्या कहते हो, क्या मेरी हुकूमत चल जाएगी। उन्होंने कहा, इमाम मालिक ने डंके की चोट सामने खड़े होकर कहा, इमाम अबू हनीफा ने मुंह के ऊपर कहा कि जिन लोगों ने गलत तरीके से हुकूमत कायम की है उनकी हुकूमत को कायम नहीं होना चाहिए। अब जबरदस्ती की हुकूमत कायम हो गई है तो लोग उसको कबूल कर रहे हैं, डर रहे हैं। बड़ी टेक्निक के साथ आपने ये बात की। और उस खलीफा ने पता क्या कहा, ये चेस्ट उठाओ, ये जो डब्बे हैं, संदूक हैं, ये ले जाओ और इनको माल गोदाम दे के ना, सोने के सिक्के दे के जरा चेक करो ये क्या करते हैं। उनमें से किसी ने भी कबूल नहीं किया, किसी ने भी। वक्त के बादशाह थे वो, किसी ने कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा आप गलत है, गलत है। तो मकसद कहने का ये है कि 2 तबके हैं कि उलमा जब तक हुक्मरानों की सरजनिश करना छोड़ देते हैं तो फिर हुक्मरान दंदनाते हुए फिरते हैं, और सरजनिश क्या करना छोड़ते हैं, साथ उनकी गोदियों में जाकर बैठ जाते हैं और उनकी हुकूमतों को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, उनको फतवा देना शुरू कर देते हैं। तो मकसद कहने का ये है, लोगों ने मारे। इब्ने तैमिया का वाकया है, कितने लोगों का आपको वाकया सुना। इब्ने तैमिया ने सारी जिंदगी बेचारे ने जेल में काट दी। हम तो तनकीद तो करते हैं उन पे, इख्तलाफ अपनी जगह के ऊपर, मगर इब्ने तैमिया को बुलाकर कहा गया कि आपने ये सिफात जहमिया के मसले के ऊपर बात। इमाम अहमद बिन हंबल, यार यूट्यूब के ऊपर सीरीज पड़ी है अल इमाम, इंग्लिश सब टाइटल के साथ, आप देखो तो सही कि इमाम, ये बड़े बड़े नाम हम लेते हैं ना, इमाम इमाम ऐसे ही बन गए हैं इमाम। मारे खाई हैं, वक्त के तागूतों के सामने खड़े हुए हैं। तो इमाम अहमद बिन हंबल ये जो मुअतजिला थे उनके मुकाबले के अंदर सिर्फ इस मसले के ऊपर कि कुरान को मखलूक कहना है या कलाम कहना है, अल्लाह का कलाम है या मखलूक है, इस चीज के ऊपर इमाम अहमद बिन हंबल को मार मार के कोड़े, मार मार के कोड़े, मार मार के कोड़े, लाल कर दिया, अधमुआ कर दिया इमाम अहमद बिन हंबल को। ठीक है, तो बड़े इमाम, आपने वो किताबें पढ़ती हैं, वो अबुल हसन नदवी साहब की इंडिया के हैं, उन्होंने किताब लिखी है तारीख दावत व अजीमत, आप वो पढ़े, 5-6 जिल्दों के अंदर है। उसमें उलमा की जो कुर्बानियां वो लिखी हुई हैं कि किस तरीके से उनके ऊपर मुश्किल हालात गुजरे। मुजद्दिद अल-सानी का भी किस्सा उसमें आपको मिल जाएगा, शाह वलीउल्लाह मुतज़िली साहब का मिल जाएगा, हसन बसरी साहब का मिल जाएगा, और बड़े लोगों के आपको वाकयात मिल जाएंगे। तो मकसद कहने का ये है
یہ دو چیزیں جب ٹھیک ہو جائیں گی آپ کی سیاست خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. لوگ نکلیں، اس کانسیپٹ کو سمجھیں کہ ہمیں سیاست کرنی ہے، ہمیں پریکٹیکلی میدان کے اندر اترنا ہے، ہمیں اپنے الفاظ سے، اپنی عمل سے، اپنی بات سے مسلمانوں کو متفق کر کے اس اویئرنیس کے اندر لے کے آنا ہے. تو آپ کو فرق نظر آ جائے گا. سمپل سی بات. تو ووٹ کوئی چیز شرک نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کے اندر اترنا چاہیے. جی جی چلیے ٹھیک ہے، میں سمجھ ہونے گیا، ہونے بہت سے نہ شکریہ. ہونے سے ہونا جی بہتر ہے. میں ایک اور مثال دیتا ہوں، ہونے سے نہ ہونا بہتر ہے. میں کسی پارٹی کو سپورٹ وغیرہ نہیں کرتا، صرف ایک مثال دینے لگوں. پاکستان کے پارلیمنٹ کے اندر انٹرسٹ کے اوپر اور یہ ایل جی بی ٹی کے اوپر جب معاملہ چل رہے تھے، ٹھیک ہے، یہ ایل جی بی ٹی کے مسئلے آ رہے تھے، بلز وغیرہ پیش کیے تھے، وہاں پر جن علماء نے سیاست کا کردار ادا کیا وہی آبجیکشن لے کے کھڑے تھے سینٹ کے اندر. اکیلا بندہ ہے جماعت اسلامی کا، اکیلا بندہ. مسلمانوں کی اگر وہاں پر ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہوگی، سارے مسلم علماء ایک ہی طرح سوچنا شروع کر دیں گے کہ جی سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، سائڈ پہ ہو جاؤ، ہمیں سیکولر چاہیے اس ریاست. تو پھر تو جو دل میں آئے گا وہ کریں گے اور تمہیں ماننا پڑے گا، اور وہ ڈنڈے کے زور پہ منوائیں گے. اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی پالیٹکس کا حصہ بنیں، باہر نکلیں، تاکہ اپنی ریپرزنٹیشن وہاں کر سکیں. یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ امپورٹنٹ ہے، اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے. معذرت میں نے کافی لمبی بات کر لی، مگر جی یہ کرنا ضروری نہیں، یہ ضروری تھی، یہ سب کو جو ہے کلیئر ہو گیا اور سمجھ میں آ گیا. ہے. جزاک اللہ ٹھیک میرا ہے پیارا بھائی. چلیے، جی اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت لمبی بات ہوگی میرے بھائی، میں معذرت چاہتا ہوں. دوسرے دوستوں سے بھی جو پیچھے بیٹھے تھے، آپ لوگوں کی باری بھی بس انشاءاللہ آگے آ رہی ہے، کہتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پر. اسلام ریاست سے اور سیاست سے تب جدا ہو نا کہ جب یہ پاپائیت کی شکل اختیار کرتا ہو، یہ پاپائیت کو سپورٹ کرتا ہو، تب اس کو جدا کرو. سیکولرزم کہاں سے آیا ہے؟ ویسٹ سے آیا نا. ویسٹ کے چرچز نے اور پاپائیت نے اتنا جو ہے نا ابیوز کیا تھا، اتنا ایکسپلائٹ کیا تھا مذہب کے نام کے اوپر، کہ ان لوگوں نے مذہب کو اکھاڑ کے باہر پھینک دیا، چرچوں کو بھی بند کر دیا، پادریوں کو پکڑ پکڑ کے مارا. سیکولرزم وہاں آیا. اسلام کی تاریخ تو ایسے نہیں ہے. اسلام تو اپنے اسکالرز کو، اپنے سائنسدانوں کو، اپنے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں، نالج والے لوگ ہیں، علماء ہیں، ان کی قدر کرتا ہے. ہمارے ہاں تو یہ بات کی جاتی ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء تو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. تو اسلام کے بارے میں یہ تصور قائم کرنا کہ اسلام کو سائیڈ پہ کر دو، ویسٹ چونکہ مذہب سے ڈرتا تھا تو اس نے سمجھا کہ اسلام آئے گا تو یہ آئے گا، اور یہ ڈرتے ہیں اسلام سے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ شاید ہماری آزادی پر قدغن لگے گی. بالکل لگے گی، بے خوف ہو جاؤ، اور اس کو روک نہیں سکو گے. ہاں، یہ دیوانے کی بڑ سمجھو یا ہوائی فائر سمجھو، ہاں بھائی یہ آ جائے گا. کبھی کبھی ہوائی فائر بھی لگ جاتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اپنے ذہن سے نکال دو، یورپ کے گڑھ کے اندر شریعت آنے والی ہے اللہ کے حکم سے، یورپ کے گڑھ کے اندر، اور نہیں روک پاؤ گے، روک نہیں پاؤ گے اللہ کے حکم سے. تو میں اتنی بات کہوں گا، سیدھے طریقے سے اسلام کو اپنا رستہ پکڑنے دو. اس کے سامنے رکاوٹیں رکھو گے، تمہیں ادھیڑ کے اکھیڑ کے رکھ دے گا. یہ اللہ کا سسٹم ہے. ہاں، آج نہیں سمجھو گے، کل نہیں سمجھو، تمہاری نسلیں دیکھ لیں گی. کر لو فیصلہ کرنا تو. بھائی اتنی سی بات. بہت شکریہ.